جنہیں نان ایشوز کہتے ہیں. نان ایشوز کیا ہوتے ہیں؟ آپ کی اور میری زندگی میں ہونے والے دوسرے اہم مسئلے. تو میری اور آپ کی زندگی میں دوسرے اہم مسئلے ہوتے ہیں، لیکن کیا ٹریٹمنٹ کرتے ہوئے ان مسائل پر فوکس زیادہ کرنا چاہیے یا ٹریٹمنٹ کی کامیابی پر زیادہ فوکس ہونا چاہیے؟ اچھا، یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اور اسے آپ میری بڑی ہمبل سی ریکویسٹ سمجھیے گا، یہ چیلنج نہیں ہے. آپ سب لوگوں کو صحت یاب ہونا ہے، آپ کے پاس اور کوئی چوائس ہی نہیں، کیونکہ قدرت کے ہاتھوں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ آپ نشہ کر کے بے چین رہیں گے اور آپ کے محبت پیار کے رشتے آپ کی تکلیف کو دیکھ کے بے چین رہیں گے. یہ فیصلہ ہو چکا ہے. There are no two ways about it. دیکھیں، قدرت یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ you cannot live with or with drugs or a drugs lifestyle. نشے کی بیماری کی ارلی ریکوری یہ ہے کہ اس میں بندہ کچھ نہ کچھ بدمزہ ہو سکتا ہے اور اداس ناراض ہو سکتا ہے، حالانکہ اس کی زندگی بہتر ہو رہی ہوتی ہے. وہ بدمزہ بھی ہوتا ہے، وہ اداس ناراض بھی ہوتا ہے، وہ خالی بھی ہوتا ہے. اسے لگتا ہے کہ اس کی زندگی میں ایک بہت بڑا خالی پن ہے، اسے ویکیوم، اسے وائڈ کیا کہیے، لیکن یہ ساری فیلنگ اسے ہوتی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم وہ بہتر ہو رہا ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں جب وہ نشہ کرتا ہے یا نشے کی زندگی گزارتا ہے نا، نشے کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ لڑائی جھگڑا، بلیمنگ، فساد، کچھ بھی، اینی تھنگ گوز. کوئی کسی بات پہ جھگڑا ہو سکتا ہے. پیسے دے دیے تو جھگڑا، پیسے نہیں دیے تو جھگڑا، دیکھ لیا ہے تو جھگڑا، نہیں دیکھا تو جھگڑا. دیکھا ہے تو آپ میری طرف دیکھ کیسے رہے ہیں، اور نہیں دیکھا تو آپ تو مجھے اگنور کرتے ہیں. دیکھ لو جی، سن ویکھیا ہی نہیں. لیکن پیشنٹ کو نہیں پتا چلتا. وہ آپ نے سنا ہوا ہے، the man takes a drink, then the drink takes a drink, and then the drink takes the man. کہ یعنی نشے کی بیماری میں تو یہ بڑا فٹ بیٹھتا ہے نا کہ کوئی پیشنٹ نشہ کرتا ہے اور پھر وہ نشہ اسے کہتا ہے کہ مزید نشہ کرو، اور پھر نشہ اس پر اور اس کی زندگی اور اس کے فیصلے اور اس کی سوچوں پر حاوی ہو جاتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم جتنے اس کی ہیلپ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، انکلوڈنگ ویری نیئر فیملی ممبرس، وہ بھی بہت ٹرموائل میں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کنفیوزڈ ہوتے ہیں کہ فیملی ممبرس ٹرموائل میں ہوتے ہیں اور نشے کی بیماری اس چیز کو بھانپ جاتی ہے. اگر آپ کسی طرح اپنے فیملی ممبرس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکال دیں تو آپ کا نشہ کرنا آسان نہیں ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا نا، ان کو اپنی پڑ جائے گی. آپ کیسے زمین نکال سکتے ہیں؟ آپ بتا سکتے ہیں. اور جیسے ویلنگ ویز میں تو میں نے یہ آبزرو نہیں کیا، لیکن کچھ ٹریٹمنٹ سینٹرز میں یا کچھ سائکیٹرک ٹریٹمنٹس میں تو باقاعدہ پیشنٹس کے برین نے یہ لرن کر لی. آپ کو پتہ ہے ایک چیز ہوتی ہے مائنڈ اور ایک چیز ہوتی ہے برین، اور ہمارا برین خاموشی سے چیزوں کو لرن کرتا رہتا ہے. مثلا ایک نوجوان لڑکی یا لڑکا ہے، وہ کہتا ہے جی میری مرضی نال میرا بیاہ کرو. اچھا، ابھی بات ہو ہی رہی ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جناب ابھی آپ نے او لیولز ہی کیا ہے، ابھی شادی، ابھی شادی، ابھی آپ کی تعلیم بھی مکمل نہیں، آپ کوئی ذمہ داری کیسے شادی شدہ زندگی کی اٹھائیں گے؟ پھڈا پڑ جاتا ہے. وہ ایک دن ڈھیر ساری گھر میں امی یا ابو کی جو لیکسوٹنل یا ایلپ یا ویلیوم یا جو بھی دوائی پڑی ہے، نیند کی یا انگزائٹی کی یا جو بھی، وہ اٹھاتے ہیں اور 2.5 پتے پھڑکا دیتے ہیں. ظاہر ہے اتنی دوائی کھانے کے بعد ان کی کچھ اورینٹیشن خراب ہوتی ہے، طبیعت خراب ہوتی ہے، پریزنٹیشن خراب ہوتی ہے. تو ان کے گھر والے بھاگ کے انہیں ہاسپٹل میں لے جاتے ہیں.
اب وہ نوجوان لڑکی یا لڑکا ہاسپٹل میں لینڈ کر گئے ہیں. اچھا جب وہ لینڈ کر گئے ہیں تو ظاہر ہے ڈاکٹرز نے کوئی گیسٹرک لواج کی ہے, کوئی چاکل میل دیا, واٹ ایور, طبیعت بہتر ہو گئی ہے, یا خدا کو منظور تھا کہ, تو وہ جو نوجوان لڑکی یا لڑکا ہے ڈاکٹرز کی کوشش سے, محنت سے, طبیعت بہتر ہونے سے وہ ہوش میں آ جائے گا. تو جب وہ ہوش میں آئے گا تو وہ کیا دیکھے گا؟ اس کے سارے گھر والے, انکلوڈنگ وہ جو پچھلے دنوں سے کہہ رہے تھے کہ اے شادی نہیں ہو سکتی, وہ جو گنڈاسا برادران تھے, وہ سارے کس طرح کھڑے ہوں گے ہاسپٹل میں اس کے ارد گرد؟ اچھا وہ جب ایسے کھڑے ہوں گے تو اچانک اس نوجوان کے برین کو یہ لرننگ ہوگی کہ یہ جو اکڑتے ہیں نا, یہ جو اکڑ فوں ہیں نا, ان کے گھٹنے زمین سے لگانے ہوں تو یہ طریقہ ہے. تو پھر وہ آئندہ ایسی بات بھی کرتے ہیں اور ایکشنز کے بارے میں کہتے ہیں, یا کچھ نہ کچھ کر کے دکھاتے ہیں, یا دوائی کا پتا ہوا میں لہراتے ہیں, یا کسی خاص جگہ پر رکھ دیتے ہیں. اب اسے ریلیپس پریونشن کہیں, یعنی دوبارہ یہ ان مسئلوں میں نہ پھنسے, یا ریکوری پلاننگ کہیں کہ کیا کیا جائے کہ آئندہ اس بچے کا پھر کیا کیا جائے. پھر یہ دیکھا جائے کہ ان کا مسئلہ کیا ہے. کیا انہیں موڈ ڈس آرڈر ہے کہ یہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی بات کا کتنا ریئیکشن دیتے ہیں؟ کیا انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ او لیولز میں شادی نہیں کرتے؟ کیا انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈفرنس آف اوپینین کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں, اس میں ویٹو یا کیٹو تھریٹس نہیں دیتے؟ کیا انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ, تو یہ سارے اہم سوال ہیں نا. دیز آر ویری ویری امپورٹنٹ کوشچنس اینڈ وی نیڈ دی آنسرس. پر یہ نہیں ہوتا. یہ ہوتا ہے کہ اچانک وہ بندہ جو بیمار تھا, وہ سارے اسے بتاتے ہیں کہ اگر تم ہمیں دباؤ دو گے یا ہم پر دباؤ اپلائی کرو گے تو ہم تمہارے دباؤ میں آ جائیں گے. ہاں تو پھر وہ بات چل پڑتی ہے آگے. اچانک وہاں سے ایک میڈیکل پرابلم ایک اور ہی طرف چل پڑے گی, اور وہ کیا ہوگی؟ وہ پرابلم یہ ہوگی کہ کیئر ٹیکرز یہ بتا رہے ہیں, کیئر گیورز یہ بتا رہے ہیں, ہم اپنے پرنسپل سٹینڈ سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہیں اگر تم ہم پر انف دباؤ ڈالو. تو ظاہر ہے اس بندے کا دماغ یہ سوچے گا کہ اچھا اگر ان سے جان چھڑانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان پر دباؤ بڑھا دیا جائے تو چلو دباؤ بڑھا دیتے ہیں. اس طرح چیزیں ڈی ریل ہوتی ہیں. ورنہ جو ایسا کرتے ہیں, اچھا دوسری طرف نیسٹی بیہیویئر آف دا فیملی ممبرز بھی تو ہے نا, کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری نظروں سے آپ دور ہی رہا کریں. وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. وہ تو اٹس لائک ایڈنگ فیول ٹو دا فائر ہے نا, کہ ایک بندہ پہلے ہی اچھا ذہنی صحت نہیں ہے اور اچھی ڈیسیژن میکنگ اور اچھے بیہیویئرز کو نہیں شو کر رہا, اوپر سے ہم اس کے ساتھ زور زبردستی یا بد اخلاقی یا غیر ضروری طاقت کا استعمال ہم وہ کر رہے ہیں, تو وہ ٹھیک نہیں. کہ پیشنٹ اکیلے اس کام کو یا اپنی بیمار رویوں کو جاری نہیں رکھ سکتے اگر دوسرے لوگ ان کی انجانے میں, وہ جان بوجھ کے نہیں کرتے, وہ انجانے میں سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کچھ کمپرومائز کریں گے یا ہم کوئی انڈیو اکوموڈیٹ کریں گے تو شاید یہ بہتر ہو جائے. تو وہ فیملی ممبرز یا دوسرے لوگ بتا رہے ہیں نا کہ نہیں یہ میڈیکل ایشو نہیں ہے. اچھا جس ہاسپٹل میں وہ جینٹلمین لینڈ کرتا ہے تو انہیں بھی تو چاہیے نا کہ سائیکیٹری والوں کو کال کریں, پر سائیکیٹری والے نوں کال کریے تو انہوں دا آندہ دل نہیں کرتا. اچھا پیشنٹ بڑی تیزی میں جلدی میں ہوتے ہیں, تو جتنی دیر میں وہ اگلے 3 دن میں وہ کال اٹینڈ ہونی ہے اتنی دیر میں پیشنٹ یہ جا وہ جا, حالانکہ وہ سائیکیٹری کا ایشو ہے نا, یعنی ذہنی صحت کے حوالے سے کوئی چیلنج ہے نا. ایک انسان اپنی جان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے, ظاہر ہے کچھ وقت تو درکار ہوتا ہے, لیکن فوری طور پر جب تک ڈائگنوسس کی کوئی شکل نہ بنے, کوئی اس
بندے کی سیفٹی کا اہتمام تو کرنا چاہیے نا, یعنی اسے کسی سیف انوائرمنٹ میں رکھ لینا چاہیے. خود نہیں نہ نکلتا, گھر والوں کو کسی طرح قائل کرتے ہیں. بہت سے طریقے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ یہ آپ مجھے کون سے پاگل خانے میں لے آئے ہیں. اچھا, گھر والے بھی نہیں کہتے کہ نہیں یہ ایمرجنسی روم ہے, یہ پاگل خانہ نہیں ہے. دیکھیں, وہ یہ نہیں کہتے کہ یار آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, وی آر ان اے ایمرجنسی وارڈ سنس یو ور ویری ایڈمنٹ آن پشنگ اس. تو پش کرتے کرتے نا آپ کو بھی چوٹ لگ گئی ہے, تو اب آرام سے لیٹے رہیں, شور نہ مچائیں. پر جب وہ شور مچاتے ہیں تو گھر والے امبیرس ہوتے ہیں اور وہ سوچنا بھی نہیں چاہتے کہ اصل مسئلہ کیا ہے. اچھا, یہ کسی پیشنٹ کے لیے فیور ہے کہ اگر وہ خود اپنے علاج کا فیصلہ نہیں کر سکتا تو اس کے لیے کوئی اور فیصلہ کرے. کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو جس طرح آپ کے کچھ دوست دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں نا, نشے کی بیماری کی وجہ سے دنیا سے جا چکے ہیں, کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے, تو کیا انہیں نہیں بچایا جا سکتا تھا؟ کیا وہ ایک قیمتی انسانی جان نہیں تھے؟ کیا ان کی زندگی, ان کی جان سیکرڈ نہیں تھی؟ اور کیا اب جب وہ دنیا سے جا چکے ہیں, a very precious human life is lost, تو ان کے بعد ان کے جو فیملی ممبرز ہیں وہ کیا کیا سوچتے ہوں گے؟ ان کا کیا کیا ذہنی طور پر انہیں کیا سوچ ہوتی ہوگی؟ ایک تو پچھتاوا ہوتا ہے شدید کہ اچھا ہم ایسے نہ کرتے, ہم ویسے کر لیتے تو یہ نہ ہوتا. جب پین ایک خاص حد سے بڑھتی ہے نا, کہ کرائسس بھی ہمارے ڈینائل کو توڑ دیتا ہے. کوئی حادثہ ہو گیا ہے, پیشنٹ کے ہاتھوں کوئی روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, پیشنٹ نے اپنا کوئی نقصان کر دیا ہے, اس نے کوئی اوور ڈوز کر دیا ہے, آپ اور ہم مزید کرائسس افورڈ نہیں کر سکتے. ایک سوچ یہ بھی ہونی چاہیے کہ جتنی خرابیاں ہو سکتی تھیں نا میری بیماری میں, سب ہو چکی ہیں, کوئی کسر بچی ہی نہیں. آج پھر بھی کرایا تو میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیا حرکتوں سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help, because he won't. Get help from willing ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help.